मदारिस के खुलने के हवाले से क्या कह रहे हैं, आप उनकी ज़बानी सुनिए, फिर सवाल की तरफ आते हैं। कि तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ COPs के साथ दीनी मदारस को तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने की इजाज़त होनी चाहिए। हम इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। NCOC का जब पहला इजलास हुआ उस वक्त से लेकर अब तक हम ये देख रहे हैं बहुत सारी बातें ऐसी हैं जहां पर सूबों और वफाक के दरमियान क्लैश हमें नजर आता है, लेकिन वाहिद ये एक मामला था तालीमी इदारों के बंद होने का कि जिस पर वफाक और सूबे की जानिब से लब्बैक कहा गया और अब तक उस पर कोई भी जुमलेबाजी या किसी भी किस्म की कोताही सामने नहीं आई है। लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि मामूलात जिंदगी एक बार फिर से नरमी के साथ बहाल होना शुरू हो रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि SOPs के साथ साथ दीनी मदारिस को, दीनी तालीमी इदारों को खोला जाए, तो उनका इस सूरत हाल में ये मुतालबा जायज़ है, वो भी ऐसी कंडीशन में कि जब केसेस पाकिस्तान में 1 लाख से ज़ायद तजावुज़ कर चुके हैं। कामरान आपकी तरफ आऊंगी, आपको कितना जायज़, कितना दुरुस्त लगता है मौलाना साहब का मुतालबा? देखिए, बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा नहीं है, बिल्कुल जायज़ मुतालबा नहीं है उनका। और दूसरी ये बात कि मैं तो खुद बड़े अरसे से सोच रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान पता नहीं कहाँ गायब हैं, शायद सेल्फ आइसोलेशन में हैं, और सेल्फ आइसोलेशन से आज जब वो बाहर आए हैं तो अजीब किस्म का मुतालबा कर रहे हैं, जहां पर हम बैठकर बात कर रहे हैं कि शायद हुकूमत को दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। क्योंकि अगर जिस खत की कल भी हम बात कर रहे थे, WHO तो ये कहता है कि पाकिस्तान जो 6 शराइत उन्होंने रखी हैं जो बहुत जरूरी हैं लॉकडाउन को लिफ्ट करने के हवाले से, उनमें से एक भी पूरी नहीं करता। वो तो कह रहे हैं कि आप दोबारा लॉकडाउन वाली पॉलिसी पे जाएं, और मौलाना साहब माशाल्लाह फरमा रहे हैं कि हम दोबारा से तालीमी इदारे और मदारिस खोल दें। और दूसरा एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अब तो वैसे भी जो मौसम गर्मा की जो छुट्टियां होती हैं जी। अब तो वो शुरू हो चुकी हैं, तो ये तो उनका मुतालबा बिल्कुल मेरे ख्याल में कोई सेंस उसकी बनती नहीं है। बल्कि हम जो बात कर रहे हैं कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है हुकूमत का एक अपनी तरफ से एक नुक्ता नजर है कि मईशत को चलाना है, लेकिन ये जो तालीमी इदारे हैं और बहुत से ऐसे जो दफातर हैं जिनको बंद किया जा सकता है, उनको बंद करना चाहिए। और दूसरा, आप हजारों लाखों की तादाद में जो बच्चे अगर स्कूलों में जाएंगे तो उनको क्यों रिस्क पे डालना चाहते हैं जब बीमारी फैल रही है? तो मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान माजरत के साथ इतने अरसे के बाद इस पर उन्होंने लब कुशाई की है, वो बिल्कुल एक सियासी बयान लगता है और बिल्कुल भी उनका ये मुतालबा जायज नहीं है। रज़ा रूमी साहब, कैसे देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को आप? जी बिल्कुल अजीबो गरीब बात है, और सवाल ये कि अभी हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि कितनी सीरियस सिचुएशन बन चुकी है, उसमें इस तरह के मुतालबात जो हैं इनकी कोई तुक नहीं बनता। और कामरान से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि वो शायद हाइबरनेशन या आइसोलेशन में गए हुए थे, अब निकल कर वो वही अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं जो पिछले सेगमेंट की बात थी ना, मैं उसी को आगे थोड़ा सा उसी के इस टॉपिक पे भी बात करना चाहता हूँ कि देखें, हमने वो गवर्नमेंट की भी बात की, लेकिन आप ये ना भूलें, आपने ईद की शॉपिंग की बात की, तो ईद पर शॉपिंग मॉल्स और दुकानें किसने खुलवाई? वो भी एक रियासत के इदारे यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया, तो उन्होंने कहा कि लोगों का हक है शॉपिंग करने का और बिजनेस चलाने का, और वो खोला, और उसकी वजह से आपने देखा कि एक हजूम और भीड़ बन गई। तो जब लोग ये समझते हैं कि उनकी गवर्नमेंट, उनकी आला अदालत और उनके अब मजहबी रहनुमा या दीगर इस तरह जो है वो इस चीज को लाइटली ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सब कुछ खुलना चाहिए और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो फिर लोग क्यों उसकी परवाह करेंगे? देखिए, ये गैर जिम्मेदाराना बात है। सियासी पार्टियां जो होती हैं वो भी हिस्सा होती हैं एक तरह से रियासत के, और हमारा जो निज़ाम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, और उनकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो फजलुर रहमान साहब हो या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हो। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज का रोल इंतहाई, जिसे कहना चाहिए गलत रहा है। वो सिर्फ ब्लेम गेम की हद तक रहा है। जो अपोजिशन है वो गवर्नमेंट को बस वो उस पर तनकीद करती है, और कोई ठोस तजावीज हुई नहीं है। पार्लियामेंट का रोल बिल्कुल इसमें इस पूरे पिछले 4 महीने में 0 के करीब रहा है। ये बात सच है कि सिंध की गवर्नमेंट ने पहले रिस्पॉन्स दिखाया और उन्होंने इस तरह के इकदाम उठाए जिससे कि शायद ट्रांसमिशन कम हो गई हो, लेकिन वहां भी अब वो इस कदर पोलराइजेशन हो चुकी है फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान कि मेरे ख्याल से जो फेडरल गवर्नमेंट का व्यू है लॉकडाउन के ऊपर, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि चूंकि ये सिंध ने किया है और PPP ने किया है, चोरों ने किया है, करप्ट लोगों ने किया है, इसलिए हम वो नहीं करेंगे। इस तरह की सोच जो है
اس کو بھی چیلنج کرنا چاہیے اور بالکل اس کو جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے برمدا. طور پر غلط ہے. امیر، پچھلے 4-5 سے مولانا صاحب کہیں نظر نہیں آئے ہیں تو اس بیان کے ساتھ، اس مطالبے کے ساتھ کامران کہہ رہے تھے کہ شاید حکومت کو پھر سے لاک ڈاؤن کرنا پڑے. میں کہتا ہوں کہ شاید مولانا صاحب کو ایک بار پھر سیلف آئسولیشن میں بھیج دیا جائے، وہی زیادہ بہتر ہوگا. یہ حکومت کے لاک ڈاؤن کھولنے سے زیادہ خطرناک بن کر سامنے آئے ہیں سیلف آئسولیشن سے باہر نکل کے. آپ دیکھیں پاکستان میں سب سے جو سینسٹیو ایج ہے اسکول گوئنگ بچوں کی، وہ پرائمری تک کی ایج ہوتی ہے، جو بہت حساس عمر ہوتی ہے، جس میں قوت مدافعت بھی کم ہے، جس میں شعور کی سطح بھی کم ہے، اور پرائمری کے بعد پھر نسبتاً بچے زیادہ شعور کی کیفیت تک پہنچتے ہیں. 10.7 ملین بچے پرائمری کی جو لیول ہے وہاں تک اسکول گوئنگ ہے پاکستان میں. 8.6 ملین بچیاں، تو یہ آپ تقریباً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 19 ملین سے زیادہ بچے اس وقت پرائمری کی سطح تک پاکستان کے مختلف سرکاری اور پرائیویٹ سکولز کے اندر پڑھ رہے ہیں. اب یہ 19 ملین بچوں کو آپ خدا نہ خواستہ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آفت تو کہہ رہے ہیں کہ جا کے ان کو گلے لگا لیں. کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ آپ کے ملک میں ماشاءاللہ جو پہلے 72 سال میں آپ نے جو تیر مارا ہے ایجوکیشن کے اندر، اگر آپ 1 سال اور نہیں مار لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ جو 72 سال میں آپ نے لٹریسی ریٹ اچیو کیا پاکستان میں، وہ شرمناک ہے، شرمناک لٹریسی ریٹ ہے 58-57%. یہ بھی جو سرکار کوٹ کرتی ہے. اگر کوالٹی دیکھیں آپ اس لٹریسی ریٹ کی تو یہ لیس دین 35% ہے اگر کوالٹیٹیو آپ لٹریسی ریٹ کی بات کریں. تو اگر 72 سال میں آپ نے 58% اچیو کیا تو 1 سال اگر نہیں آپ کوئی پاکستان میں جو آپ بنا رہے تھے، بوئنگ کی فیکٹری آپ نے لگا دی تھی، ایئر بس کی فیکٹری لگا دی تھی، وہ بند ہو جائے گی. اب آپ کے گریجویٹس باہر نہیں نکل رہے انجینئر. جو آپ نے پاکستان کے اندر بلٹ ٹرینز بنا رہے تھے وہ بلٹ ٹرینز بند ہو جائیں گی. جو ناسا جیسا کوئی اسپیس سینٹر آپ نے بنا لیا تھا وہ بند ہو جائے گا. جو موٹرولا اور آئی فون جیسے موبائل آپ یہاں پہ بنا رہے تھے، یا ہواوے جیسی کوئی کمپنی آپ کے ملک میں کام کر رہی تھی، وہ ساری بند ہو جائیں گی کہ اب تو آپ کے بچے کو بھائی سب کچھ ہو جائے گا. جان ہے تو جہان ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے. اس وقت آپ جس کریٹیکل سٹیج پر پہنچ چکے ہوئے ہیں، جو سارا آپ نے پہلے حصے میں ڈسکس کیا، یہ کتنی خوفناک تصویر ہے. آپ کیسے یہ حوصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ایک ایسی عذاب کی طرف جھونک دیں، اور ایک کلاس روم کے اندر 35-40 کے قریب اسٹرینتھ ہے، کیسے آپ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کر سکتے ہیں؟ بہت سارے ایسے اسکول ہیں جن کی کلاس رومز بہت محدود ہیں، کم کلاس رومز ہیں، اوور سیچوریٹڈ کلاس رومز ہیں. لہذا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے اگلے 6 سے 8 مہینے تک آپ کو کہ آپ یہ پالیسی بھی ریوزٹ کریں کہ آپ کو بچوں کو اسکول بھیجنا. بریگیڈیئر صاحب، ٹیکنیکل گراؤنڈز پر بڑے بیسکس پوائنٹس یہاں پر امیر نے ایڈ کی. یقینی طور پر ان کو بھی اگر ہم مد نظر رکھ کر بات کریں تو بالکل نہیں بنتا کہ بھی تعلیمی اداروں کو کھول دیں، خواہ وہ دینی ہو یا دوسرے ہوں. آپ کے پوائنٹ، آپ کا کنسرن کیا ہے اس پر؟ آپ یہ بتائیے پہلے سے کہ مولانا کا کبھی بھی کوئی ڈیمانڈ، کبھی کوئی مطالبہ جائز رہا ہے؟ اگر رہا تو مجھے بتا دیں. وہ آ کے کھڑے اسلام آباد کی سڑکوں میں کھڑے ہو گئے کہہ لیں گے پرائم منسٹر استعفیٰ دے. کیا وہ جائز مطالبہ تھا؟ ان کی تو ریپوٹیشن ہے ناجائز مطالبے کرنے کی بھائی. تو انہوں نے تو یہی کرنا تھا، چاہے وہ سیلف آئسولیشن میں ہو چاہے وہ کسی میں ہو. ابھی بھی کئی مطلب کوئی دلی اداروں نے کوئی چمک دکھا دی ہوگی، انہوں نے کہا چلو جی میں آپ کا کیس لڑتا ہوں، جا کے کہتا ہوں کہ جی وہ کھولیں. ان کو کیا پرواہ ہے کہ جی لوگ مرتے ہیں جیتے. کشمیر میں اتنے لوگ مر گئے. یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے کون سا تیر ڈھایا؟ یہ تو بس وہ TADA کھاتے تھے تو چل بھائی چھٹی کر. تو ان کا تو مطالبہ کبھی کوئی جائز رہا ہو تو ہم کنسیڈر کریں نا کہ جائز ہے. ابھی آپ کو امیر نے جو اسٹرینتھ بتائی اس کو پھر ڈبل اپ کر لیں نا، بلکہ اس کو 3 سے ملٹیپلائی کریں. اف یو گو ٹو دی یونیورسٹی اینڈ اف یو گو ٹو دی سیکنڈری لیول جو میٹرک تک کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی اسی اسٹیج سے گزر رہے ہوتے ہیں، اسی ولنریبلٹی سے گزر رہے ہوتے ہیں جس طرح چھوٹے بچے ولنریبلٹی سے گزر رہتے ہیں، کیونکہ وہ ڈیولپنگ اسٹیج میں ہوتے ہیں. تو کیا آپ ان کو اس جگہ بھیجنا چاہتی ہیں جہاں پہ بچے، اور ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ادر دین کچھ ایلیٹ اسکول ایسے ہیں جہاں پہ شاید ایک ڈیسک پہ 2 لوگ بیٹھتے ہوں، ادروائز تو یہاں پہ کلیٹر اپ ہوا ہوتا ہے کلاس روم کے اندر، جہاں 30 کی جگہ ہے چونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی وہاں 60 لوگ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. تو وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو؟ مطلب عقل انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کوئی بیسک عقل تھوڑی سی دی ہے، لیکن اگر نہیں دی تو اسی قسم کے لوگوں کو نہیں دی ہے جو آپ کے سامنے نظر آتے ہیں کہ جی وہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جائز مطالبے کریں گے. وہ کبھی جائز مطالبے نہیں کریں گے. اس سے بڑا اس وقت
دیکھ ایک تو ہم برداشت کر رہے ہیں, ینگ آدمی, ینگ لوگ برداشت کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں 65-70 سے اوپر کے لوگ بھی بہت ورنیبل ہیں. پاکستان میں ڈیتھس ہو رہی ہیں, ان کا جب ایک ڈیٹا نکالا گیا تو پتہ چلا کہ 38 ایئر سے اوپر کے لوگوں کی زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں. تو یہ تو بچے کیا آپ ان کو بھی ورنیبل, آئی ڈونٹ نو یہ کون کر سکتا ہے یا کون سوچ سکتا ہے کہ بیوقوف بھی ایسا نہیں سوچے گا, ایک ایوریج مائنڈڈ آدمی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ جی آپ لوگوں کو, وہ بچوں کو ولنریبلٹی بھیج دیں, یہ آپ کا فیوچر ہے. لوگ کہتے ہیں جی بچے آپ کا فیوچر ہے, بچوں نے آگے تعلیم کو بھی لے کے چلنا ہے اور ترقی کو بھی لے کے چلنا ہے. تو میرا خیال اس سے بڑا اہم مطالبہ جو ہے وہ کوئی کر نہیں سکتا ہے جو انصاف نے کر دیا ہے. لیکن پتہ ہے یہ جو کرتے ہیں وہ ماضی بھی پتہ ہے, اس لیے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی مجھے اس چیز میں. تو دیکھیے صاحب, مدارس کے اعتبار سے KPK میں اگر ہم شرح دیکھیں تو وہاں پر بچے ذرا زیادہ مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں بنسبت دیگر اسکولوں کے, اور وہاں پر بھی پچھلے دنوں یہ رپورٹ سامنے آئی کہ وہاں پر تقریباً 110 بچوں میں کرونا وائرس منتقل ہو چکا ہے. اب مولانا صاحب کا مطالبہ بتائیے مجھے. ذریعہ آپ یہ دیکھیں, ایک تو جون میں یہ مطالبہ کرنا کہ تعلیمی ادارے کھول دیے جائے ویسی نانسنس ہے, اس لیے کہ جون سے تو ویسے چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں اور سپٹمبر تک یونیورسٹی سکولز بند رہتے ہیں. جس طرح میرے دوستوں نے کہا کہ ایک کلاس میں اتنا رش ہوتا ہے, اس کے علاوہ آپ کلاسز کو چھوڑ دیں. جب بچوں کی موومنٹ شروع ہوگی, ان کے ماں باپ ان کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ نے کیری وینس کے اندر دیکھا ہوگا جو بچوں کو لے کے جاتی ہیں, کس طرح بچے ٹھوسے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر. اور بچے تو سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل کر ہی نہیں سکتے, ہم بڑے تو پھر بھی چلو کچھ عمل کر لیتے ہیں, بچے تو گردن میں ایک ہاتھ ڈال کے پھر رہے ہوتے ہیں, ان کی دوستیاں جاری ہیں. اور پھر دوسری بات ہے, اسکول کالجز جو بڑے ہیں, اچھے ادارے, شاید وہاں پہ کوئی وہ سوشل ڈسٹینس یا کوئی اس کا بندوبست کر لیں. لیکن جہاں مدارس کی بات آتی ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں مساجد میں کس طرح کا حال ہے, 100 بچہ وہاں پہ موجود ہے. اور پھر یہ مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں کہ جب مولانا نے پریس کانفرنس شروع کی تو آپ نے ان کے شروع کے الفاظ سنے تھے, انہوں نے آ کے کہا یہ کوئی کرونا کیا ہے, یہ جب سوتا ہے مریض تو وہ سو جاتا ہے, جب مرتا ہے تو کرونا ساتھ مر جاتا ہے, اس کی لاش کو آپ مطلب عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے. جب یہ مائنڈ سیٹ آپ کا ہے اور یہ مدارس کے بچوں کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ جب مدرسوں میں لے کے آئیں گے تو وہ تو اس بات کی بالکل دھجیاں اڑا کے رکھ دیں گے, وہ اس پہ بالکل عمل نہیں کریں گے, اور ہزاروں لوگ بچے دن میں نکلیں گے اور کرونا لے کے اپنے گھروں میں واپس جائیں گے. تو بالکل احمقانہ قسم کا یہ مطالبہ ہے. بالکل اس وقت اسکول کالج نہیں کھولنے چاہیے. جو چیزیں جس طرح امیر نے پہلے کہا تھا کہ جو چیزیں بند رکھی جا سکتی ہیں, جن سے ہمارا گزارا چل جاتا ہے, اس میں کوئی ایسی حرج نہیں. میں نے دیکھا کہ آن لائن کلاسز لی جا رہی ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں گھر بیٹھ کے بھی. ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ گھر میں ہے اور بچے موجود ہیں تو ان کو پڑھائیں, کیونکہ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ کتنی بری وبا آئی ہوئی ہے, کتنا مصیبت اس وقت دنیا میں آئی ہوئی ہے. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم شاپنگ بھی کریں, ہم اسکول بھی جائیں, ہماری نارمل زندگی اسی طرح واپس آ جائے جیسے پہلے تھی. یہ ممکن نہیں ہے. یہ بڑے لیڈر حضرات جو ہیں ان کو سینسیبلی پلے کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ کیا میسج کیا. اور ریاست کا فیصلہ تو ایک طرف, لیکن جو ان بچوں کے سرپرست ہیں, جو ان کے والدین ہیں, یقینی طور پر وہ اپنے لگتے جگر کو کبھی بھی اس وبائی صورتحال میں اسکولوں میں, مدارس میں, یونیورسٹیز میں نہیں بھیجیں گے. مجھے بڑھنے ایک بریک کی طرف, بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے آئندہ آنے والے مالی سال کے نئے بجٹ کے حوالے سے کیا ہے IMF کی شرائط اور کیسی رہے گی پاکستانی گورنمنٹ کی اسٹریٹجی.